بسم اللہ الرحمن الرحیم وفائدۃ هذه الإضافة تعریف المضاف ان اضیف إلى معرفة كما مر او تخصیصه ان اضیف إلى نکرة نحو غلام رجل۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اضافت معنویہ کا فائدہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اضافت کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک کا نام تھا اضافت لفظیہ اور ایک کا نام تھا اضافت معنویہ۔ اضافت لفظیہ یہ تھی کہ جس میں صیغہ صفت کے علاوہ کوئی اور لفظ اپنے ما بعد کی طرف مضاف ہو رہا ہو، اور اضافت لفظیہ یہ ہے کہ صیغہ صفت اپنے ما بعد کی طرف، اپنے معمول کی طرف کیا ہو رہا ہو، مضاف ہو رہا ہو۔ پھر اسی طرح ہم نے اضافت معنویہ کی اقسام بھی پڑھی تھی کل، کہ اضافت معنویہ کی تین قسمیں ہیں، اضافت معنویہ لمی، اضافت معنویہ منی، اور اضافت معنویہ فوی۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ کہ جب مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان حرف جر لام محذوف ہوگا تو اس کو بولیں گے اضافت لمی، جیسے غلام زیدن، یہ اصل میں تھا غلام لی زیدن۔ اور جب مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان حرف جر من محذوف ہو تو اس کو بولتے ہیں اضافت منی، جیسے خاتم فضت، اصل میں تھا خاتم من فضت۔ اور جب مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان حرف جر فی محذوف ہو تو پھر اس کو بولتے ہیں اضافت فیوی۔ جیسے اس کی مثال کیا دی تھی؟ اس کی مثال دی تھی صلاۃ اللیلی، جیسے میں صلاۃ فی اللیلی۔ آج اضافت معنویہ کا فائدہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اضافت معنویہ میں دو چیزیں ہیں، یا تو نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہوگا، یا پھر نکرہ نکرہ کی طرف مضاف ہو رہا ہوگا۔ اگر نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہو تو اضافت معنویہ اس نکرے کو بھی معرفہ بنا دیتی ہے، اور اگر نکرہ نکرہ کی طرف مضاف ہو رہا ہو تو پھر اضافت معنویہ میں جو نکرہ ہوتا ہے اس کے اندر تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہو، جیسے غلام زیدن۔ اب دیکھ غلام نکرہ ہے، جب زید کی طرف آپ نے اس کو اضافت دی تو یہ اضافت معنویہ ہے، اس اضافت معنویہ کی وجہ سے غلام یہ بھی معرفہ بن گیا۔ اور اگر نکرہ نکرہ کی طرف مضاف ہو رہا ہو تو پھر وہ نکرہ معرفہ تو نہیں بنے گا لیکن اس کے اندر تخصیص آ جائے گی، جیسے غلام رجل۔ اب یہاں تخصیص آ گئی کہ یہاں مرد کا غلام مراد ہے، عورت کا غلام مراد نہیں ہے۔ تو اس کے یہ دو فائدے ہیں۔ وفائدۃ هذه الاضافتی، اس اضافت کا فائدہ، یہ کون سی اضافت ہے؟ اضافت معنویہ۔ تعریف المضاف، مضاف معرفہ بن جاتا ہے، ان اضیفہ اگر اضافت کی جائے نکرہ کی الی معرفت، معرفہ کی طرف، کما مرہ جیسا کہ یہ گزر گیا ہے، او تخصیصہ، یا پھر نکرہ کے اندر تخصیص آ جاتی ہے، ان اضیفہ اگر نکرہ کی اضافت کی جائے الی نکرۃ، نکرہ کی طرف، نحو جیسے غلام رجل۔ وَأَمَّا الْلَفْظِيَّةُ فَهِيَ أَن يَكُونَ الْمُضَافُ صِفَةً، أن يكون المضاف صفة مضافة إلى معمولها۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اضافت لفظیہ کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اضافت لفظیہ یہ ہے کہ صیغہ صفت کا مضاف ہو اپنے معمول کی طرف۔ کیا مطلب؟ اس میں فاعل کا صیغہ، اس میں مفعول کا صیغہ، صفت مشبہ کا صیغہ، اس میں تفضیل کا صیغہ، اس میں مصدر کا صیغہ، یہ جتنے بھی صفت کے صیغے ہیں، صفت کی گردانیں ہیں، اس میں یہ سب شامل ہے۔ اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، اس میں مصدر، اور اس میں مبالغہ سمیت۔ جب یہ مضاف ہوں گے اپنے معمول کی طرف، ان کا معمول فاعل بھی ہو سکتا ہے، ان کا معمول مفعول بھی ہو سکتا ہے، جب یہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہوں گے تو ہم اس کو کہیں گے اضافت لفظیہ۔ فَيَّ أَن يَكُونَ کیونکہ وہ لفظوں میں اضافت ہوتی ہے، حقیقت میں وہ اضافت ہوتی نہیں ہے۔ حقیقت میں وہ آپس میں کیا نام ہے، عامل معمول بن رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ اضافت نہیں ہوتی، صرف لفظوں میں وہ اضافت ہوتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں اضافت لفظیہ۔ اور پچھلی جو ہم نے پڑھی تھی وہ اضافت معنویہ تھی، یعنی وہ معنی اور حقیقت کے اعتبار سے اضافت ہوتی ہے، اس میں ایک چیز کی آپ دوسری چیز کی نسبت کر رہے ہوتے ہیں حقیقی اعتبار سے۔ آپ کہتے ہیں غلام زیدن، اس میں غلام زید کی طرف منسوب ہے، حقیقت میں منسوب ہے، صرف لفظوں میں نہیں ہے۔
لیکن اضافت لفظیہ میں لفظ اپنے ماں باپ کی طرف مضاف تو ہوتا ہے، لیکن وہ لفظوں میں اور ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ اس کے لیے مضاف نہیں ہوتا، اس کی طرف اس کی نسبت نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ ان کا آپس میں تعلق عامل اور معمول کا ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الْلَفْظِيَّةُ، اور بہرحال اضافت لفظیہ، فَهِيَ أَن يَكُونَ الْمُضَافُ صِفَةً، وہ یہ ہے کہ مضاف صفت کا صیغہ ہو، مضافتن الی معمولها، اور وہ مضاف ہو رہا ہو اپنے معمول کی طرف، وہ معمول اس کا اسم فاعل بھی ہو سکتا ہے اور مفعول بھی ہو سکتا ہے، جیسے حاشیے میں لکھا ہوا بھی ہے ای الی فاعلها او مفعولها، وہی فی تقدیر الانفصالی۔ اچھا، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک فائدہ بیان فرماتے ہیں کہ اضافت لفظیہ یہ حقیقت میں تقدیر انفصال میں ہوتی ہے۔ اب یہ لفظ بول رہا ہوں، اس کو پہلے یاد رکھیں، پھر اس کا مطلب سمجھا دیتا ہوں۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک فائدہ بیان فرما رہے ہیں۔ وہ فائدہ کیا ہے کہ اضافت لفظیہ یہ تقدیر انفصال میں ہوتی ہے۔ تقدیر انفصال میں ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح مضاف اور مضاف الیہ یہ آپس میں مل کر مکمل ہوتے ہیں، اضافت لفظیہ میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اضافت لفظیہ میں حقیقت کے اندر مضاف الگ ہوتا ہے اور مضاف الیہ الگ ہوتا ہے، وہ اکٹھے نہیں ہوتے بلکہ وہ الگ الگ ہوتے ہیں، صرف لفظوں میں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ وہی فی تقدیر الانفصال، اور اضافت لفظیہ وہ تقدیر انفصال میں ہوتی ہے، مطلب آپس میں مضاف مضاف الیہ ملے ہوئے نہیں ہوتے، جدا جدا ہوتے ہیں۔ نحو جیسے ضارب زید حسن الوجہ، اب یہ دیکھیں دو مثالیں دی ہیں، ایک ضارب زید، اس میں ضارب مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے، حسن الوجہ اس میں حسن مضاف ہے اور الوجہ مضاف الیہ ہے۔ اب یہ اضافت لفظیہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ضارب صفت کا صیغہ ہے، کیونکہ یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور یہ مضاف ہو رہا ہے اپنے معمول کی طرف، زید اس کا معمول ہے۔ وہ معمول کس طرح ہے کہ زید حقیقت میں ضارب کا فاعل ہے، اور ترجمہ کیا ہے؟ مارنے والا زید، ترجمہ یہ ہے اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے زید کو مارنے والا، اگر زید کو مارنے والا ترجمہ ہو پھر بھی یہ زید اس کا معمول ہی بنے گا، کیونکہ پھر یہ مفعول بھی بن جائے گا، اور ضارب کے اندر ہوا ضمیر اس کا کیا بن جائے گی؟ فاعل بن جائے گی۔ تو کوئی بھی ترجمہ آپ کر لیں، زید کو مارنے والا یا زید مارنے والا، دونوں اعتبار سے ضارب اپنے معمول کی طرف مضاف ہو رہا ہے، ضارب عامل ہے اور زید اس کا کیا ہے؟ معمول، یعنی یہ معمول یا تو اس کا فاعل بنے گا، ترجمہ کر کے دیکھ لیں گے، یا پھر اس کا یہ کیا بن جائے گا؟ مفعول بھی بن جائے گا۔ اب یہاں پر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ تقدیر انفصال میں ہے، کیا مطلب؟ کہ ضارب ایک الگ لفظ ہے اور زید ایک الگ لفظ ہے، صرف لفظوں میں ان کو جوڑا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے غلام و زیدن، کہ وہاں تو غلام کی حقیقت میں نسبت ہے زید کی طرف، کہ وہ غلام زید کا ہی ہے، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ مارنے والا زید ہی ہو، وہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ حقیقت میں یہ تقدیر انفصال میں، یعنی آپس میں جدا جدا ہیں، لفظوں میں ان کو کیا کر دیا گیا ہے؟ جوڑ دیا گیا ہے۔ وہ حسن الوجہ، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، حسن صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور الوجہ اس کا فاعل ہی بنے گا، یہ مفعول بھی نہیں بنے گا، کیونکہ حسن صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور صفت مشبہ یہ لازم ہوتی ہے، اور اگر ہم اس کو الوجہ ہی کو مفعول بھی ہی سمجھیں تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ حسن صفت مشبہ کا صیغہ متعدی ہو گیا، حالانکہ صفت مشبہ تو متعدی ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تو لازم ہی ہوتی ہے، اور لازم کے لیے صرف فاعل ہوتا ہے، مفعول اس کا نہیں ہوتا۔ وفائدتها تخفیف فی اللفظ فقط، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اضافت لفظیہ کا فائدہ بیان فرماتے ہیں اضافت لفظیہ لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر ہم اضافت نہ کریں تو پھر ہوگا ضارب زید حسن الوجہ، یعنی تنوین آئے گی صفت کے صیغے کے آخر میں، جب آپ نے مضاف کر دیا اس کو